تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، مقام بندگی کے اندر اللہ نے وہ لذت رکھی ہے، وہ سرور رکھا ہے، وہ کیف رکھا ہے کہ انسان کو اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا۔ میرے آقا کے اصحاب فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 3 دن ہو گئے میرے آقا مدینے سے غائب ہیں، مسجد نبوی میں جلوہ گر نہیں، گھر بھی نہیں ہے، حضور جو ہے تنہا کہیں اللہ کی عبادت میں سرگرم ہے۔ میرے آقا کو جب نبوت ملی نا، نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کے ایام اگر آپ دیکھیں تو میرے آقا مکہ کی پہاڑیوں میں کبھی غار ہیرا کبھی غار سور میرے آقا جا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری تنہا عبادت کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ ریاکاری کا شیبہ پیدا نہ ہو۔ کعبے کے اندر جو ہے وہ اور بھی لوگ آتے تھے، وہاں رش لگا رہتا تھا، تو میرے آقا تنہا جو ہے وہیں کہیں چھپ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے 3 دن ہو گئے حضور نظر نہ آئے، صحابہ کرام کے اندر تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، میرے آقا کے یار غار ہیں، میرے آقا کے رازدان ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ روانہ ہوئے، تو کہتے ہیں جبل سیلا، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں کے قریب جب پہنچے وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ کہنے لگے تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا مجھے آپ کے نبی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص کے بارے میں مجھے پتا ہے، وہ 3 دن سے جو ہے اس پہاڑی کے اندر جو ہے وہ ایک غار کے اندر جو ہے 3 دن سے وہ سجدے کے اندر ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ روتا ہے۔ کہا حالت یہ ہے کہ میری بکریاں جو ہے نہ وہ چرتی ہیں نہ کچھ، وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ کہا میں جب گھر لے کے جاتا ہوں ہوتی بھوکی ہیں، کچھ کھانا نہیں کھاتی، لیکن دودھ بھی ڈبل دیتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح جب میں انہیں جو ہے وہ وہاں گھر سے نکالتا ہوں تو وہ دوڑی دوڑی اس پہاڑی کی طرف آ جاتی ہیں۔ اور اسی وہ ایک بندہ ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے اے بندے وہی تو میرے آقا ہوتے ہیں نا، وہی تو میرے نبی ہوتے ہیں نا جو 3 دن سے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ مدینہ سونا ہے، یا رسول اللہ مسجد نبوی کے در و دیوار بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے اے ابوبکر نہیں، اللہ نے سورہ ہود نازل فرما دی، اللہ نے سورہ ہود نازل کر دی، اور سورہ ہود میں میرے رب نے فرمایا ہے اے میرے حبیب میں آپ کی امت سے حساب لوں گا، آپ کی امت سے حساب لوں گا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ اے ابوبکر جاؤ مجھے سجدہ کرنے دو، مجھے اللہ کو راضی کر لینے دو۔ یہاں تک کہ ابوبکر صدیق بھی آگے، ایک روایت میں آتا ہے ابوبکر صدیق نے آ کر فاطمہ الزہرا سے عرضی کی، اے فاطمہ الزہرا، اے خاتون جنت، اے میرے آقا کی شہزادی، آپ جائیے رسول اللہ کو تو لے آئیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا قربان جائیے، میرے آقا کی شہزادی جب جاتی ہیں رات کے وقت جب وہ رات چھا جاتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا پردہ لیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پہاڑی کی طرف میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ مدینہ آپ کو یاد کر رہا ہے، مدینے کے بچے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے کے در و دیوار بھی آپ کو یاد کر کے روتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے تشریف لے آئیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، میرا رب راضی ہوگا تو میں جاؤں گا۔ اب ایک طرف میرے آقا سجدہ ریز ہیں، صاحب غور کرو یہ سجدے کے اندر اللہ نے کیا لذت رکھی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ میرے آقا سجدہ ریز ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی سجدہ ریز ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ سورت کا یہ آیت جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں سورہ دہا کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب آپ راضی ہو جائیں، اللہ عز و جل آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی، اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ میرے آقا پھر آئے، حضرات ذی وقار میرے آقا بھی سجدے کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہمیں نماز کی فرصت نہیں، آج ہم نماز سے غافل ہو گئے۔ حضرات ذی وقار آج اگر ہم زوال کے اندر جو ہم دھستے جا رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم عبادت سے جو ہے یکسر غافل ہو گئے، عبادت سے ہم نے منہ موڑ لیا۔